اچھا اب میں سوال پوچھ سکتا ہوں مجھے چھوٹی سی ایک بات کیا ہم اس ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کانسٹیٹیوشن کا رول کی سپریمیسی ہے کہ نہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کیا ایک بار ایسوسیشن کی ریزولوشن جو کہ آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے کی ریزولوشنز تھی یا اس کے بعد بھی اگر ہوئی ہیں ان کی حیثیت زیادہ ہے یا آرٹیکل 188(2) کی جس وقت ججز کیس میں ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹس کی اس لیے رد کیا گیا کہ وہ ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹس اگینسٹ سینکشن پوسٹ ہوتی تھی. اب جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہیں انڈر آرٹیکل 182 جس کو انڈورس کیا 18th امینڈمنٹ میں 18th امینڈمنٹ میں 19 میں انڈورس کر کے ایک فرد چیف جسٹس سے لے کے انہوں نے کمیشن کو دے دیا یہ پاور. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم کسی ایک سیکشن آف سوسائٹی 8, 10, 15 بندے یا 500 بندہ مل کے وہ کہے کہ ہم آئین کو نہیں مانتے؟ جی آسما صاحب کیا یہ غیر آئینی ہے یا غیر اخلاقی ہے؟ آپ اس پہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں بھی، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے سوال پوچھنا ہے تو آپ ضرور پوچھیے گا. میں مسٹر جورسٹ کے سوالوں کا جواب یہاں دینے نہیں آئی. ٹھیک. بات یہ ہے کہ جہاں تک اور یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یہ جو ہے نا یہ جو ایک جرنلسٹ پارٹی بن رہے ہیں اور کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں بار ایسوسیشن پہ، یہ اپنی اوقات میں رہیں. میں آپ سے یہ کہنا اپنے اوقات میں آپ بھی ذرا تھوڑا سا سنبھل کے بات کریں. آپ بار ایسوسیشن کی پریزیڈنٹ اگر بن گئی ہیں تو اپنے آپ کو ایسا خدا بن گئی ہیں آپ اگر جیو میں بیٹھ کے نہیں یہ کیا لہجہ ہے کہ اپنے اوقات میں رہے اخبار میں؟ یہ کیا بات ہے؟ میں بات کر آپ بار ایسوسیشن یہ کیا طریقہ ہے؟ میں بالکل اس طرح گفتگو نہ کریں. آپ کون ہے سوال پوچھنے والے؟ آسما صاحب میں اخبار نویس ہوں، میرا کام ہے سوال پوچھنا اور میں اس ملک کا ایک شہری ہوں. کون ہے آپ؟ یہ کیا بات ہے؟ کون ہے آپ اللہ تعالیٰ؟ یہ کوئی لہجہ ایک انسٹیٹیوشن کو آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ جی آسما صاحب ہارون صاحب ایک منٹ میں باری آپ کو اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو. آسما صاحب ہمیں پتا ہے کہ ویسٹ انٹرسٹ کی کون بات کرتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ بات کون کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ججز کو تو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ کو کیوں نہیں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ڈیوس کے کیس کو کیوں نہیں فوکس کیا جاتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ کوئی اور جس کے اوپر پورا ویسٹ ان مسائل کے اوپر خوش ہوتے ہیں ان کو اجاگر کون یہاں پہ کر رہے ہیں؟ ہمیں ساری چیز کا پتا ہے. اگر آپ پریزیڈنٹ بار ایسوسیشن دیکھیں ایک چیز، اچھا ایک منٹ نو رول بات ہو نہیں سکتی، ہیوملیٹ ان کو نہیں کرنا چاہیے. ان کو طریقے سے بات کریں گی تو ہوگی، ایسے نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ کوئی لائسنس ٹو کل نہیں ہے ان کے پاس، لائسنس ٹو کل نہیں ہے ان کے پاس کہ جو مرضی بولتی رہے. بالکل وہ نہیں بولتی، ناٹ ایٹ آل، دس از ناٹ پاسبل. روپ جہاں پہ چڑھتا ہے وہاں پہ چلائیں. ہاں جو بھی آسما میں سوال پوچھ رہا ہوں، دیکھیں آسما صاحبہ میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک سلجھے ہوئے انداز سے ایک بات کرنی چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا جو ایڈ ہاک ججز کی تقرری ہے وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ایڈ ہاک کی جو تقرری ہے آئین میں لکھا ہوا ہے، مگر وہ بڑی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ہے، کسی ایک بندے کو سوٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بندے کی نوکری نکالنے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو پریس ریلیز آئی ہے سپریم کورٹ کی اس میں کہا گیا کہ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے ہمیں کورم پورا کرنے کے لیے ججز چاہیے. کیا یہ جو انہوں نے آرگومنٹ دیا ہے آپ اس سے ایگری نہیں کرتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیسز کی تعداد صرف رمدے صاحب کی ریٹائرمنٹ کی ایو پہ ہی آئی ہے، یہ پہلے بھی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور اب یہ بات کرنا اس وقت، اور اگر آپ کو ایڈ ہاک ججز چاہیے تو پھر اور بھی ججز ہیں. ایک ہی جج کو بار بار لگانا یہ بذات خود ایک اپنے ہی جج کو کنٹروورشل کرنا. بیسیکلی آپ کا اعتراض جسٹس خلیل الرحمان رمدے صاحب کی دوبارہ جو انہیں ایکسٹینشن دی جا رہی ہے اس پر ہے سپریم کورٹ. میری بیسکلی آپ سے میں نہیں بات کری، اینکر بات کریں گے تو میں ان کو بتا دوں. میں ہی بات بول ہی نہیں رہا، میں بولنا بھی نہیں چاہتا یار. میں افسر صاحب میں یقین کرے نہیں بولنا چاہتا، لیکن ایک بات ایک اور آپ کو بات بتا دوں، یہ ہمیں اس ملک میں انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ کرنا سیکھنا چاہیے. یہ کوئی ایک فرد اپوائنٹ نہیں کرے گا، جوڈیشل کمیشن کرے گا. یہ پاور جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے اور جوڈیشل کمیشن میں ایک فرد اکیلا فیصلہ نہیں کرتا، اس میں گورنمنٹ کے بھی ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کوئی ایک فرد فیصلہ کرے
کہ میری مرضی کے فیصلے سپریم کورٹ سنائے، میری مرضی کے لوگ اپوائنٹ ہوں. میں نے تو بات بھی نہیں کی، میں نے پھر بات نہیں کی تو وہ کہتی ہے اور بول رہا ہے. میں ہی سوال پوچھ رہا تھا آسمہ صاحبہ، لیکن میں نے تو سوال ہی نہیں کیا. میں تو معافی مانگتا ہوں یار. اچھا ابھی میں تو معافی مانگتا ہوں یار، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دیں مجھے یار. انصار صاحب چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں. بریک، یا آپ کے خیال میں کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ہم ایک مہذب انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ جو ایک محاذ رائی کسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے یہ نہ ہو؟ دیکھیں، بات پہلی میں آپ سے ایک بات بڑی ٹھوک کے کہوں گی کہ جس طریقے سے آپ یہ لاتے ہیں لوگوں کو جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وکلا ہیں وہ پیسے کھا کے کسی کو اپنی لیڈر بناتے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہماری توہین کر رہے ہیں وکلا برادری کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں صاحب جو ہیں یہ کبھی کوئی الیکشن لڑکے مجھے دکھا دیں، یہ تو جہاں سے آتے ہیں وہاں تو ماشاءاللہ بہت پیسے ہیں، تو ان کو تو کوئی سوائے اس کے کہ یہ آپ لوگ اٹھا لیتے ہیں ان کی کیا ریپرزنٹیشن ہے. تو معذرت کے ساتھ آپ جب ریپرزنٹیشن کے لوگ بلاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہی لوگ بلائے جو کسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کا منہ اتنا کھل گیا ہے اور یہ پھر کس کو ریپرزینٹ کرے. میں تو پہلے سمجھتی تھی کہ دیکھیں یہ حکومت پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے نا. اب دیکھیں آصمہ صاحب، لہجہ ہے نا اس کا، اپنے خاتون ہونے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کریں. آپ کو پتا ہے ہم کس پبلک سینٹیمنٹ بالکل ہم نے کوئی بات نہیں کی، یہ بار بار ناجائز، بالکل ناجائز طریقے سے یہ کر رہی ہے. شائستہ لب و لہجہ سیکھیں باہر کی. آپ ایک منٹ مجھے ایک کوئی شائستگی سیکھیں تھوڑی سی. ہارون صاحب مجھے آپ شائستگی کیجیے گا. آسمہ صاحبہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کو اردو آتی ہے نا آپ کو انگریزی آتی ہے نا آپ کو کوئی خیال ہے. ہماری پوری کمیونٹی کو یہ ایک الزام، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی کمیونٹی کی نہیں. آسمہ صاحبہ دیکھیں ڈائریکٹ اگر بات نہ کریں. آسمہ صاحبہ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگر ہم پروگرام کے موضوع پر رہیں. نہیں، کس نے بات کیا اس سے؟ نہیں انہوں نے کیا، ان کو کہیں کہ وہ دیکھیں غلط بات کر رہی ہیں، وہ بار بار غلط بات کر رہی ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے. ان سے یہی دیکھیں ڈفرینس اوپینین کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنا چاہیے. آپ کو دوسرے کے بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اخبار نہیں آپ کے لیے تالیاں بجائیں وہی اچھے ہوتے ہیں، اور جو اچھے نہیں ہیں وہ پتہ نہیں کہاں پہ آ گئے ہیں. تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، تھوڑا سا ڈفرینس اوپینین سیکھیں، دوسروں کی رائے کو عزت دینا سیکھیں، آرگومنٹس لیں. اگر کسی چیز کے اوپر آرگومنٹس کریں، یہ نہیں ہے کہ راج آپ کے لیے ڈھولک بجانے کے لیے کوئی نہیں بیٹھا یہاں پہ. آسمہ صاحبہ میں آپ کو کون کس نے، آپ ذرا جائیں نا اپنے پریس کلب میں جا کے بھائی جائیں، آپ لڑیں الیکشن جو لڑنا ہے. ہمارا جو کام ہے ہم نے وہی کرنا ہے. جائیں آپ لڑ لیں، آپ لڑ لیں الیکشن جو لڑنا ہے، لڑ لیں. آپ ناظرین آپ لڑ لیں الیکشن جو لڑنا ہے. وقت ہمارا کام یہ کے بعد دوبارہ آتے ہیں.